کر لے۔ قاضی عیاض نے امام مالک اور اکثر علماء سے نقل کیا اقامت شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جائیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور ابو یوسف کہتے ہیں اقامت ختم ہونے پر کھڑے ہوں۔ امام بخاری کی رائے جو ہی اقامت شروع ہو جائے لوگ کھڑے ہو جائیں، البتہ اگر امام نہ آیا ہو تو محض اقامت پر کھڑے ہوں۔ تو دار مدار امام بخاری کے امام ہوا، امام پر نظر پڑے تو کھڑے چلیے۔ وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال كتب الي يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب لا يقوم الى الصلاه مستعجلا بل يقوم اليها بالسكينه والوقار. یعنی جب لوگ نماز کے لیے جائیں تو جلد بازی نہ کریں، سکینہ و وقار کے ساتھ جائیں۔ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ نماز کو اطمینان سے جانا چاہیے، لیکن اس مسئلے میں اختلاف کہ اگر تکبیر اولیٰ کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو کیا جلدی کر سکتے ہیں؟ امام شافعی، امام احمد وغیرہ تو فرماتے ہیں سکون و وقار سے جانا چاہیے، خواہ تکبیر اولیٰ کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود ابن عمر وغیرہ سے منقول ہے کہ وہ لوگ تکبیر اولیٰ کے فوت ہونے پر تعجیل کے قائل تھے۔ اسحاق بن راہویہ نے بھی سرعت کی اجازت دی ہے۔ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ خواہ تکبیر اولیٰ فوت ہو یا فوت نہ ہو جلدی نہ کرنا چاہیے۔ یہی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينه تابعه علي بن المبارك. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب هل يخرج من المسجد لعلة. کیا آدمی کسی ضرورت کی وجہ سے مسجد سے نکل سکتا ہے؟ روایت میں تصریح ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آ کر کھڑے ہو گئے اور پھر نکل کر باہر چلے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہاں مسجد سے تکبیر ہونے کے بعد نکلنا جائے۔ تو پھر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمے میں لفظ حل کے ذکر کر دیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ کی رائے یہ کہ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو ہریرہ نے ایک آدمی کو اذان کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ما ھذا فقد اصاب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری نے اس ترجمے سے اس کی تخصیص کر دی اور یہ بتا دیا کہ بلا ضرورت نکلنا مراد، اور اگر کوئی ضرورت کی وجہ سے نکلتا تو وہ شخص ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاصی و نافرمان نہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا اگر کوئی ایسی ضرورت درپیش ہو جس کے لیے مسجد سے نکلنا بہرحال ضروری ہو، جیسے نہانے کی ضرورت تھی اور غلطی سے مسجد میں آ گیا تو باہر نکل جائے، یا پیشاب پاخانہ کا اچانک ایسا تقاضا ہو گیا کہ جس کو روکنا مشکل تو پھر نکل جائے، اور اگر کوئی ایسی ضرورت درپیش ہو جس کی تاخیر میں کوئی حرج نہیں ہے، کھانا پینا ہے، کوئی مہمان آ گیا ہے
تو اس کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بخاری نے یہ اشارہ کیا اگر آدمی کے جا کر آنے کا ارادہ ہو تو پھر نکل سکتا ہے ورنہ نہیں، لیکن اول ہی تفصیل زیادہ اقرب معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھیے اذان کے بعد مسجد سے نکلنا جمہور کے ہاں مکروہ ہے، ابن حزم کے یہاں حرام، صاحب منہل نے یہی حنابلہ سے نقل کیا ہے، لیکن حنابلہ کی کتابوں میں کراہت کا قول وارد ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد اقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى اذا قام في مصلاه انتظرنا ان يكبر انصرف قال على مكانكم فمكثنا على هيئتنا حتى خرج الينا ينتف راسه ماء وقد اغتسل وبالاسناد المتصل حتى اذا قام في مصلاه انتظرنا ان يكبر، جب آپ اپنے مصلی پر کھڑے ہوئے تو ہم نے انتظار کیا کہ وہ آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے، لیکن آپ تکبیر کہنے سے پہلے یہ کہہ کر باہر چلے گئے اعلی مکانے، پھر غسل کر کے تشریف لائے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے فرمایا انی خرجت الیکم جنوبا و انی نسیت حتی قمت فی الصلاۃ۔ اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ آپ نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی تھی، مسلم میں ہے قبل ان یکبر، لیکن امام ابو داود، ابن حبان وغیرہ نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، اس میں دخل فی الصلاۃ وارد ہوا ہے، سے معلوم ہوا کہ آپ نے نماز شروع کر دی تھی۔ بعض علماء تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ دو واقعے ہیں۔ امام طحاوی کی رائے یہ ہے کہ دونوں ایک ہی واقعے، دونوں روایتیں ایک ہی واقعے سے تعلق رکھتی ہیں، اور دخل فی الصلاۃ کے معنی اراد ان يدخل فی الصلاۃ، لیکن اگر روایت کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے تو اس سے مسئلہ نکلتا کہ اگر اس طرح کی حالت پیش آ جائے اور لوگ امام کے انتظار میں موجود رہیں تو کوئی حرج نہیں، یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے۔ اگر امام کو کوئی اتفاقی حاجت درپیش ہو تو وہ کوئی اپنا نائب مقرر کر کے نکل جائے، اور اگر نماز کی حالت میں حدث لاحق ہو گیا، امام احمد کہتے ہیں سب کی نماز باطل ہو گئی، اور باقی ائمہ فرماتے ہیں نماز صحیح ہے۔ یہی احمد کی دوسری روایت ہے، لوگ اپنی نماز پوری کر لیں، یا امام کسی کو خلیفہ بنا لے، یا لوگ کسی کو امام بنا دیں، سب جائز۔ اور اگر امام نے بحالت حدث یا جنابت نماز پڑھا دی تو ایسی صورت میں ابن سیرین، شعبی اور امام ابو حنیفہ کے یہاں نماز منعقد نہ ہوگی۔ جمہور علماء کے نزدیک نماز منعقد ہو گئی، اگر نماز ختم ہو گئی اور کسی کو پتہ نہ چلا تو مقتدیوں کی نماز صحیح ہو گئی۔ اور اگر کسی کو پتہ چل گیا تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب کی نماز باطل ہو گئی۔ مالکیہ اور امام احمد دوسری روایت میں کہتے ہیں
نماز صحیح ہے، جتنی پڑھی گئی اس پر بنا کریں، انتظار نہ کریں۔ اگر انتظار کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ انتظار کے معنی کو یہ ہوئے کہ یہ لوگ امام کو امام مان رہے ہیں اور یہ جانتے ہوئے کہ امام پاک نہیں تھا اور غیر طاہر کی اقتداء صحیح نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر رکوع سے پہلے امام نکل گیا تب تو لوگ انتظار کر سکتے ہیں، اگر چاہیں نہ چاہیں تو اپنی نماز پڑھ لیں، اور اگر رکوع کے بعد امام نکلا ہے تو پھر اپنی نماز پوری کر لیں یا کسی کو امام بنا دیں، انتظار نہ کریں۔ اور اگر انتظار کریں گے تو سب کی نماز، تو ان لوگوں کی نماز باطل ہو جائے گی جن کو امام کے حال کا علم ہے، جن کو علم نہیں ان کی نماز باطل نہیں۔ موفق ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ یہی قول اولا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر امام نے نماز شروع کرا دی تو مقتدیوں کی نماز منعقد ہو گئی، وہ ابو بکرہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں، نماز شروع ہو گئی تھی اور صحابہ انتظار میں۔ جو لوگ کہتے ہیں نماز منعقد نہیں ہوئی ان کی طرف سے جواب تو یہ دیا گیا کہ دخلا کے معنی ارادہ یدخل۔ دوسرا جواب ابن حمام نے دیا کہ حضور نے تکبیر تو کہی تھی لیکن قوم کے تکبیر کہنے سے پہلے ہی آپ باہر نکل پڑے۔ اس پر اشکال یہ کہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ مقتدی امام کے ساتھ مقارنت کریں گے۔ اب جب حنفیہ کے یہاں اصل مقارنت ہے تو ان کے اصول پر صحابہ نے بھی مقارنت کی ہوگی، تو پھر یہ جواب کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ صحابہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تکبیر کہہ دی اور صحابہ نے تکبیر نہیں کہی۔ اور بعض علماء نے ایک تیسرا جواب دیا، وہ کہتے ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے، لیکن خصوصیت کے لیے کوئی دلیل چاہیے۔ محض مقام رسالت ہر جگہ خصوصیت کی ضمانت نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام مسائل میں اپنے آپ کو اسی طرح رکھتے تھے جو جس کا آپ نے اپنے صحابہ کو اور عام مسلمین کو مکلف بنایا تھا۔ واللہ تعالی اعلم۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا قال الامام مكانكم حتى يرجع انتظروا۔ امام بخاری فرماتے ہیں اگر امام کو کوئی ضرورت پیش آ جائے اور وہ جماعت سے کہہ دے کہ آپ لوگ یہیں رہیں تو سب کو انتظار کرنا چاہیے۔ اگر نماز نہیں شروع ہوئی ہے اور امام کے متعلق معلوم ہے بس ابھی آ جائے گا تو انتظار کر سکتے ہیں، لیکن حالات سے اگر یہ معلوم ہے کہ جلدی نہیں آئے گا تو ان کو اختیار ہے، اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں، کسی کو اپنا امام بنا لیں، نماز پڑھا دیں۔ اور اگر نماز شروع ہو گئی ہے تو اس صورت میں امام شافعی تو فرماتے ہیں کہ رکوع سے پہلے اگر امام نکلا ہے تو لوگ انتظار کریں گے، اور رکوع کے بعد نکلا ہے تو اپنی نماز پوری کریں، انتظار نہیں کریں گے۔ اور ابن نافع فرماتے ہیں کہ اگر امام نے ٹھہرنے کا اشارہ کر دیا تو سب کے دل میں ٹھہرنا ضروری ہے،
اسی کو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار فرمایا، لیکن حنفیہ مالکیہ کے ہاں یہ مقص نہیں ہے۔ ان کے ہاں لوگ امام کا انتظار نہیں کریں گے۔ حنفیہ کے ہاں تو اگر مسئلے کا تعلق حدث یا خبث سے تو نماز ہی منعقد نہیں ہوگی۔ اور اگر نماز کے دوران حدث پیش آ جائے تو امام کے ذمہ استخلاف ضروری ہے، وہ کسی کو خلیفہ بنا کر آگے چلا جائے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قول الرجل ما صلينا. باب قول الرجل ما صلينا، یہاں پر دو نسخے ہیں، قول الرجل ما صلینا اور قول الرجل للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما صلینا۔ اگر یہ دوسرا نسخہ لیا جائے تو سوال یہ ہے کہ روایت اور ترجمے میں مطابقت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے ما کت ان اصلیہ کہا تھا، ما صلینا نہیں کہا تھا۔ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ روایت آئندہ صلاۃ الخوف میں آ رہی ہے، اس میں وارد ہے حضرت عمر نے کہا تھا ما صلیتو۔ اور دونوں تراجم کا مقصد، دونوں نسخوں کا مقصد ایک ہے، یعنی آدمی ما صلیتو ما صلینا کہہ سکتا۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ کا مقصد اس کلمہ کا جواب بیان کرنا ہے، اور ابن بطال کہتے ہیں بخاری نے ابراہیم نخعی پر رد کیا جو کہتے تھے کہ ما صلینا کہنا مکروہ ہے، آدمی کو اگر کہنا ہو تو اصلی کہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر ابراہیم نخعی کی تردید کرنا ہوتی تو جیسے باب قول الرجل فاتتنا الصلاۃ میں ابن سیرین پر تردید کی تصریح کی ہے، یہاں ابراہیم نخعی پر تردید کی تصریح فرما دیتے، بلکہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی سے جو کراہت منقول ہے اس کا تعلق منتظر الصلاۃ سے، چونکہ منتظر الصلاۃ فی حکم المصلی ہے، اس لیے اس کا ما صلینا کہنا صراحتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فإنہ فی صلاۃ کے معارض ہے، اس لیے ابراہیم نخعی نے ما صلینا کہنا مکروہ سمجھا ہے۔ اللہ عالم حافظ ابن حجر نے یہ بات کہاں سے لے لی کہ بخاری ابراہیم نخعی کے قول کی تعویل کر رہے ہیں کہ وہ منتظر سے تعلق رکھتی ہے۔ ہمارا تو خیال یہ ہے کہ امام بخاری بلا کسی قید کے ما صلینا کہنے کا جواز بیان کرتے ہیں، اور منتظر گو فی حکم صلاۃ ہے، لیکن اس کے لیے لازم نہیں کہ وہ ما صلینا کہنا اس کے لیے ناجائز ہے وہ نمازی کے حکم میں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی حالت کی خبر دے سکتا ہے کہ اب تک نماز نہیں پڑھی۔ تو نفی کا تعلق فعل صلاۃ سے ہے، اور اس کو مصلی جو قرار دیا گیا وہ نیت کے اعتبار سے قرار دیا گیا ہے۔ فلا تعارض، اپنی نیت کے اعتبار سے وہ مصلی ہے اور اپنے عمل کے اعتبار سے ما صلینا کہہ رہا ہے۔ نماز نہیں پڑھی اس لیے کہہ رہا ہے ما صلینا،
اور شارع اس کو مصلی کے حکم میں اس لیے قرار دے رہے ہیں کہ وہ نیت رکھتا ہے نماز پڑھنے کی. چلیے. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت ابا سلمة يقول اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كنت ان اصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما افطر الصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الى بطحان وانا معه فتوضا ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس الى بطحان بضم الباء وسكون التاء وبعضوں نے اس کو بطحان بفتح، ابو موسیٰ المدینی نے اس کو بطحان بفتح الباء وسکون التاء ضبط کیا ہے، اور اہل لغت بطیحان بفتح الباء وکسر التاء کہتے ہیں. یہ مدینہ منورہ کی وادی ہے. جب یہ سب سوچتا ہوں تو غم کی انتہا نہیں رہتی. یہ جو جدید تعمیر ہوئی ہے حرم کے اطراف کو ہاتھی کے غرق ہو جانے سے زیادہ گہرا کھود دیا گیا ہے، اور کئی کلومیٹر تک چاروں طرف کا حصہ کھودنے کے اعتبار سے بنتا ہے، اور وہ سب زمین کی مٹی لے جا کے اودیہ میں ڈال دی گئی. اودیہ تو پٹ گئی، مدینے کا سارا حصہ کھد گیا، روضے کے اطراف سب کے سب کھد گئے، اور بہرحال لنٹر پڑے ہوئے ہیں. لنٹر کی کوئی زندگی نہیں، نہ معلوم کبھی ٹوٹ جائے، اور پھر اس کا بنانا آسان نہیں ہوگا. یہ یہودی انجینئروں نے بہت دور سے مشورے دیے. اگر تہخانوں کے بجائے اوپر عمارت بنی ہوتی تو نیچے کا حصہ سالم ہوتا. اگر اوپر سے لنٹر ٹوٹتا تو آج نہیں کل اس کی جہاں تک ممکن ہوتا اصلاح ہوتی. جو حد سے باہر ہوتا اس کو اعلی حالہ چھوڑ دیا جاتا. لیکن اس وقت اگر سب کو چھوڑ دیا گیا تو جتنا ٹوٹتا جائے گا وہ غار در غار ہوتا جائے گا. لوگ روزے اطہر تک کیسے پہنچیں گے، اور مسجد کا جو ترکی حصہ ہے وہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ اصل بات یہ ہے یہودی بڑی دور کی سے اشارے کرتا ہے اور سازش کرتا ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کعبہ سے اور روضہ سے دور ہو جائیں، اور جتنا دور ہوں گے ان کے اعمال میں کوتاہی آئے گی اور یہ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے. یہ بہت بڑی سازش ہے، لیکن اس کو ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا. چلیے. فتوضا ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله ذلك وعاقب قبل ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى. اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والذنوب. اللهم اغفرنا واغفرنا وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. أما بعد، وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه وأجزل ثوابه ووفاه وحشرنا في زمرة ونفعنا بعلمه. قال: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. یہیں سے باقی یہ جو بھی حدیث جابر کی آئی اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز عصر فوت ہو گئی تھی. بخاری کی اس روایت سے ایک نماز کا فوت ہونا معلوم ہوتا ہے. موطا مالک میں ظہر و عصر دو کے فوت ہونے کا ذکر ہے، اور ابو سعید خدری کی روایت میں ظہر عصر مغرب کے فوت کا تذکرہ ہے. اخرجہ النسائی.
اور ابن مسعود کی حدیث میں ظہر اثر مغرب عشاء کے فوت کا تذکرہ، عشاء کے فوت کا تذکرہ تو مجازن 3 نمازیں فوت ہوئی، اس میں اختلاف ہے۔ قاضی ابن عربی وغیرہ نے تو طریق ترجیح اختیار کیا اور وہ کہتے ہیں کہ صرف 1 نماز فوت ہوئی تھی، لیکن بعض دیگر علماء امام نووی وغیرہ کی رائے ہے کہ جنگ خندق کئی ایام چلتی رہی ہے، اس لیے ہو سکتا کہ بعض وقت 1، بعض وقت 2 اور بعض وقت 3 نمازیں فوت ہوئی ہوں۔ اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ ابو سعید خدری اور ابن مسعود وغیرہ کی حدیثوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے کا کوئی تذکرہ نہیں۔ باب الامام تعرض له الحاجۃ بعد الاقامہ، تعرض را کے کسرہ کے ساتھ تظہرو کے معنی میں، اور مقصد یہ ہے کہ تکبیر ہو جانے کے بعد اگر امام کو کوئی ضرورت درپیش ہو تو کیا نماز شروع کرنے سے پہلے اپنی ضرورت میں مشغول ہو سکتا؟ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہاں اشتغال جائز ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ اس بات پر دلالت کرتا کہ روایت الباب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ایک شخص سے بات کرنے کا جو تذکرہ، وہاں حضور اپنی ضرورت سے بات کر رہے تھے۔ علامہ زین بن منیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تصریح کی ہے، لیکن صحیح مسلم وغیرہ میں یہ تصریح ہے کہ ایک شخص نے کہا ان لی الیک حاجہ، اے اللہ کے رسول مجھ کو آپ سے ایک ضرورت ہے۔ اس لیے ظاہر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس آدمی کی ضرورت سے بات کر رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں آپ کو ضرورت نہ پیش آئی، پھر مصنف کا ترجمہ کیسے ثابت ہوا؟ اس کا جواب یہ کہ جب آپ اپنے ایک امتی کی ضرورت میں مشغول ہو گئے تو یہ آپ کی خود ضرورت بن گئی۔ ترجمے میں امام کی تصریح اس لیے کی ہے کہ اسی کا مسئلہ غور طلب ہے، ورنہ اگر کسی مقتدی کو ضرورت پیش آ جائے تو وہ جا کر اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اس کی نماز پر قوم کی نماز کا دار مدار نہیں، امام کی نماز پر قوم کی نماز کا دار مدار ہے، اس لیے اسی کی ضرورت کا مسئلہ محتاج بیان ہے۔ اب اگر امام کسی کام میں مشغول ہو گیا تو ایسی صورت میں حنابلہ اور ابن حزم ظاہری کہتے ہیں کہ اقامت کا اعادہ ضروری نہیں۔ امام بخاری کے اطلاق ترجمہ سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں اگر فصل طویل ہو تو اقامت کا اعادہ کیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ چلیے بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز هو ابن صهيب عن انس رضي الله تعالى عنه قال اقيمت الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي رجلا في جانب المسجد فما قام الى الصلاه حتى نام ينادي رجلا، یہ ایک اعرابی تھا جیسا کہ الادب المفرد البخاری میں وارد ہے، اور
بعض لوگوں نے کہہ دیا ایک فرشتہ تھا، یہ صحیح نہیں۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الكلام اذا اقيمت الصلاه۔ امام بخاری نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر تکبیر ہو جائے تو بات کرنا جائز۔ جمہور علماء فرماتے ہیں مطلقاً جائز، اور بعض علماء نے نقل ظہری اور حنفیہ سے نقل کر دیا کہ کلام مکروہ ہے۔ علامہ عینی کہتے ہیں کہ بے ضرورت کلام مکروہ ہے۔ امام نووی وغیرہ نے تصریح فرمائی ہے اہم امور میں کلام کیا جائے، غیر اہم امور میں کلام نہ کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہنچ کر احناف نے ذرا تشدد زیادہ کر دیا۔ جو ہی تکبیر ختم ہوتی ہے امام فوراً اللہ اکبر کہتا، کسی بات کی طرف التفات نہیں کرتا، حالانکہ اس میں اتنا تشدد نہیں ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ تکبیر پر امام، تکبیر کے ختم پر امام تکبیر تحریمہ شروع کر دے، لیکن یہ بھی چاہیے کہ امام قوم کے احوال پر نظر کرے، سب سیدھی ہو گئی کہ نہیں ہوئی۔ اگر سیدھی نہ ہوئی تو سب کے سیدھا کرانے کا اہتمام کرے۔ چلیے وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا البناني حدثنا حمید قال حدثنا حميد قال سألت حمیدین آپ پڑھیں گے ہیں؟ قال حدثنا حميد۔ چلیے تیرا منہ سے دن نکلتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، کیسے رات نکلتی ہے میرے منہ سے۔ چلیے قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما اقيمت الصلاة۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب وجوب الصلاة الجماعة۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل کی قوت کی وجہ سے صاف صاف فیصلہ فرما دیا، اور واجب کا لفظ کہا ہے جو واجب عینی اور واجب کفایہ دونوں کو شامل ہے، لیکن حسن بصری کا جو اثر ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا کہ واجب عین مراد لیا ہے۔ عطاء ابن ابی رباح، اوزاعی، احمد، ابو ثور، ابن خزیمہ، ابن منذر، ابن حبان وغیرہ فرماتے ہیں جماعت فرض عین، اور داؤد ظاہری کہتے ہیں اس کے ساتھ شرط صحت صلاۃ ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں فرض کفایہ ہے۔ یہی بہت سے حنفیہ مالکیہ کی رائے۔ اکثر حضرات کہتے ہیں جماعت سنت مؤکدہ ہے، اور حنفیہ کا ایک قول یہ ہے کہ واجب ہے۔ احادیث سے وجوب بھی ثابت ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت چھوڑ دینے پر جماعت چھوڑنے والوں کے گھروں میں آگ لگانے کا ارادہ فرمایا۔ اتنا سخت عذاب دینے کا ارادہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ جماعت واجب ہو۔ علماء نے روایت کے کئی جوابات دیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حدیث میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے وہ منافقین ہیں۔ علامہ ابن حزم کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ حدیث میں منافقین مراد ہوں اور حضور ان کا تذکرہ نہ کریں، اور متخلفین عن الجماعت مراد ہوں نہ ہوں اور ان کا تذکرہ فرمائیں، یعنی ایک الٹی سی منطق ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس سے نفاق اعتقادی مراد نہیں، نفاق عملی مراد ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں کے اعمال میں ان کا ساتھ نہ دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ جو آدمی جماعت سے نماز نہیں پڑھتا بلا عذر وہ عملی نفاق کر رہا، مسلمانوں کے اعمال کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ اور
ابو داؤد میں وارد ہے یصلون فی بیوتہم، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے تو مسلمان لیکن گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 2، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے، اس لیے کہ اس میں تحریق بیوت کا ذکر ہے اور یہ تعذیب بالنار اور تعذیب بالنار منسوخ ہے۔ اور بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ یہ حدیث زجر پر محمول ہے تاکہ لوگ ڈرنے لگیں۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جماعت فرض نہیں، وہ ان تمام روایات کو دلیل میں پیش کرتے ہیں جس میں صلاۃ جماعت کے صلاۃ منفرد پر فضیلت کا تذکرہ۔ یہ فضیلت اسی وقت ہوگی جبکہ منفرد کی نماز بھی صحیح ہو۔ چلیے وبه قال وقال الحسن من منعته امه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطيعها. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب لينتبه ثم امر بالصلاة فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء او مرماتين حسنتين لشهد العشاء ثم اخالف الى رجال اے آتی من خلفہم، میں ان کے پیچھے سے رجال فاحرق علیہم بیوتہم، ان کے گھروں کو آگ لگا۔ والذی نفسی بیدہ لو یعلم احدہم انہ یجد عرقا سمینا۔ عرق وہ ہڈی جس کے اوپر سے گوشت اتار لیا گیا، اور بعض کہتے ہیں عرق وہ ہڈی کہلاتی ہے جس پر گوشت موجود ہے، اور عراق وہ ہڈی کہلاتی ہے جس پر سے گوشت اتار لیا گیا۔ مرماتین حسنتین، مرمات منسات کے وزن پر، اس سے مراد وہ تیر ہے جس سے تیر چلانے کی مشق کی جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد مابین ذیلفیشات ہے، بکری کے کھر کے بیچ میں جو گوشت ہوتا ہے ابھی بہت قلیل مقدار میں ہوتا ہے، یعنی حال یہ ہے کہ جو ذرا سی دنیا کی وجہ سے تو مسجد میں آنے کو تیار، تو ویسے نہیں۔ لشہد العشاء، اس سے معلوم ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نماز میں تاخیر کی وجہ سے آگ لگانے کا ارادہ فرمایا وہ نماز عشاء تھی۔ بعض روایات میں عشاء اور فجر کا ذکر ہے، اور بعض روایات میں جمعہ کا تذکرہ۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ جمعہ سے جماعت مراد اور جماعت کی نماز مراد۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مختلف روایتیں جو مختلف اوقات میں پیش آئی ہیں۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب فضل صلاه الجماعه۔ امام بخاری جب جماعت کی نماز کا حکم بیان کر چکے تو اب اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں ترغیب و تشویق کے لیے۔ علامہ زین بن منیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ترجمہ سابقہ کے منافی ہے۔ پہلے تو کہہ دیا جماعت کی نماز واجب ہے اور اب کہہ رہے ہیں ذوالفضیلت۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے۔
ایک عمل واجب بھی ہوتا ہے اور فضیلت بھی رکھتا ہے. چلیے. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر وجاء أنس بن مالك رضي الله عنه. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة. حضرت شیخ فرماتے تھے اگر بخاری نے یہاں جماعت کا صرف الفضیلت ہونا بیان کیا ہے تو ہو سکتا کہ جماعت کے سلسلے میں جو اقوال شدیدہ اور خفیفہ نقل کیے گئے پہلے ترجمے سے اقوال شدیدہ فرض عین فرض کفایہ اور شرط کی طرف اشارہ کیا اور دوسرے باب سے اقوال خفیفہ سنت کی طرف قول خفیف سنت کی طرف اشارہ کیا. ہمارے نزدیک پہلی تقریر راجح ہے اول سے وجوب اور حکم بیان کیا ہے اور اس بات سے فضیلت بیان فرمائی. وکان الاسود اذا فاتته الجماعة ذهب الى مسجد آخر. اسود کی جب نماز جماعت فوت ہو جاتی تو دوسری مسجد جاتے تھے. وجاء انس بن مالک الى مسجد فصلی فیہ فاذن واقام وصلی جماعۃ. انس بن مالک اور اسود کے اثر سے معلوم ہوا کہ جماعت فی المسجد کی فضیلت ہے، جبھی تو یہ حضرات فوت جماعت کی صورت میں دوسری مسجد میں جاتے تھے. بعض علماء نے اس سے یہ مسئلہ کیا کہ جماعت کی نماز پر جو فضیلت ہے وہ مسجد میں ادا کرنے پر حاصل ہوگی. اگر کوئی گھر میں جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو فضیلت حاصل ہوگی. حنفیہ کے یہاں دونوں اقوال ہیں. بعض علماء کہتے ہیں اگر عذر کی وجہ سے کوئی گھر میں جماعت کرتا ہے تو وہ جماعت کی فضیلت کا مستحق ہوگا. غور کرنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے یہاں دو چیزیں ہیں، ایک جماعت کی فضیلت، دوسرے مسجد کی فضیلت. مسجد کی فضیلت تو مسجد ہی میں جانے سے حاصل ہوگی اور جماعت کی فضیلت جہاں بھی جماعت پائی جائے حاصل ہو سکتی ہے. واللہ اعلم. پھر اس حدیث اس اثر سے جماعت الثانیہ کا ثبوت ہوا. امام احمد اسحاق وغیرہ تو جماعت الثانیہ کی مطلقاً اجازت دیتے ہیں بلا کراہت، اور اکثر حضرات جماعت الثانیہ کی کراہت کے قائل. سلف میں بھی اختلاف رہ چکا. پھر اس کے بعد شافعیہ کہتے ہیں اگر امام راتب کی بلا اجازت جماعت ہو تو کراہت، اس کی اجازت سے ہو تو کوئی کراہت نہیں. حنفیہ کہتے ہیں اگر اذان و اقامت کے تکرار سے تو کراہت ہے ورنہ نہیں. قاضی ابو یوسف کی رائے ہے کہ اگر اصل جماعت کی حیت پر دوسری جماعت ہوگی تو کراہت ہوگی، اور اگر حیت تبدیل کر دی جائے ایک طرف کو جماعت کر لی جائے تو کوئی کراہت نہیں ہے. مالکیہ کہتے ہیں غیر امام راتب کے حق میں کراہت ہے، اور اگر امام راتب نے بہت زیادہ تاخیر نہ کی ہو اور اس کے بغیر لوگوں نے نماز پڑھ لی ہو تو وہ دوبارہ جماعت سے نماز پڑھ سکتا. امام بخاری مطلقاً جواز کے قائل معلوم ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہاں پہنچ کر
کراہت کے سارے قائلین کی تردید فرمائی ہے۔ دیکھیے انس بن مالک نے آ کر اذان دلوائی، نماز تکبیر کہلوائی اور جماعت سے نماز ادا کی۔ معلوم ہے جو لوگ کہتے ہیں اذان و اقامت کے ساتھ تکرار جماعت مکروہ ہے، ان کا قول آثار صحابہ کے خلاف ہے، اور اذن امام کا مسئلہ بھی اثر سے ثابت نہیں ہوتا، لیکن شافعی وسلم فقال على رجل يتصدق على هذا فيقوم فيصلي معه فقام رجل فصلى معه رواه ابو داود۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں جماعت کے سامنے حضور کے اذن سے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ترغیب دی تھی، وہاں اذن متعارف کہاں تھا، واللہ عالم۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة۔ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة، جماعت کی نماز جماعت منفرد کی نماز سے 27 درجہ افضل ہے۔ اور آئندہ روایت میں آ رہا ہے صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفجر ب25 درجة۔ اکثر صحابہ سے اسی طرح منقول ہے۔ بعض لوگوں نے 25 کے قول کو ترجیح دی، اس لیے کہ اکثر صحابہ سے اسی طرح منقول، اکثر صحابہ کی احادیث میں اسی طرح وارد، اور بعض نے 27 کو ترجیح دی، اس لیے کہ وہ زیادتی پر مشتمل ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے، کیونکہ ایک عدد کے ذکر کرنے سے دوسرے کی نفی لازم نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے 25 کا علم دیا گیا، پھر 27 کا علم دیا گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اختلاف احوال پر مبنی ہے۔ مثلا پوری جماعت ملنے پر 27، پوری نہ ملنے پر 25، یا دور سے آنے پر 27 ورنہ 25، یا انتظار کی صورت میں 27 بغیر انتظار کے 25، یا جہری نمازوں میں 27، یا فجر و عشاء میں 27، یا فجر و عصر میں 27، یا داخل المسجد 27 و خارج المسجد 25، یا یہ اختلاف اخلاص خشوع وغیرہ کے اختلافات پر مبنی ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني ليس قال حدثني يزيد بن الهادي عن عبد الله بن خطاب عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب25 درجة۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال منفرد۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك صلاة الرجل فی الجماعة، آدمی کی جماعت کی نماز المضاعف ہو جاتی ہے اس کے صلاۃ بیت و سوق سے 25 درجہ۔ اس حدیث کا ایک مطلب تو وہی ہے جو ابو سعید کی روایت سے معلوم ہوتا ہے یا نہیں؟
منفرد کی نماز سے جماعت کی نماز 25 درجہ فوقیت رکھتی ہے، لیکن بعض علماء نے دوسرا مطلب بیان کیا اور فرماتے ہیں کہ یہاں پر مضاعفت 25 مرتبہ مضاعفت مراد ہے۔ مضاعفت کہتے ہیں دو چند کر دینے کو، ایک مرتبہ اگر دگنا کیا جائے گا تو 2 نمازوں کے برابر ہو جائے گا، دوبارہ دگنا کریں گے تو 4 کے برابر، 12 دگنا کریں گے تو 8 کے برابر، اور چوتھی بار دگنا کریں گے تو 16 کے برابر، اور 5ویں بار دگنا کریں گے تو 32 کے برابر، اور 6ٹھی بار دگنا کریں گے تو 64 کے برابر، اور 7ویں بار دگنا کریں گے تو 128 کے برابر ہو جائے گا۔ صرف 7 مرتبہ میں یہاں تک نمبر پہنچتا ہے، تو 25 مرتبہ اگر المضاعفت ہوگی تو بہت زیادہ درجہ بڑھ جائے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں ایک ہی نماز 3,53,54,432 نمازوں کے برابر ہو جائے گی، اور اللہ تعالی شانہ کا فضل اپنے بندوں پر بہت وسیع ہے۔ کچھ عجب نہیں کہ کسی ایک ادا سے خوش ہو کر بہت کچھ عطا فرما دیں، ان کو کہو جائیں وضو کریں۔ آپ لوگ اتنا ڈرتے ہیں، یعنی پاس والے آدمی کو جگاتے نہیں، بتاتے نہیں، چلو وضو کر، بے حیا کہیں گے، چل اس سے کہو پیچھے والے بے شرم سے، کیا نام ہے تیرا؟ بے غیرت کہیں کا، میں کہہ رہا ہوں، اور اس کے بعد بھی مکار جو ہے بن رہا ہے، اپنے کو چھپا رہا ہے، کیا نام ہے تیرا؟ کیا نام ہے تیرا؟ کہاں کا ہے تو؟ بے حیا، چل جا وضو کر، بے شرم۔ یہ سب مکاریاں برباد کر کے رکھ دیں گی، ارڑیا کہاں گڈریا ہو جاؤ گے، کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ چلیے وذلك انه اذا توضا فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاه لم يخط خطوه الا رفعت له بها درجه وحط عنه بها خطيئه فاذا صلى لم تزل الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال احد۔ اس حدیث میں جو فرمایا گیا کہ صلاۃ با جماعت کو فضیلت ہے صلاۃ فی البیت والسوق پر، اس کا مقصد جماعت کی نماز کو منفرد کی نماز پر ترجیح دینا ہے، خواہ منفرد کی نماز مسجد میں ہو یا بیت میں ہو۔ عادتاً لوگ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، مسجد سے باہر گھر یا دکان پر تنہا پڑھتے ہیں۔ چلیے ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال احدكم في صلاته منتظر الصلاه۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب فضل صلاه الفجر في جماعه في جماعت آپ نے کیوں پڑھا؟ کہتا ہے فی فعل جماعت فاعل۔ ایک صاحب کے حجام حجے کرنے کا ان کو بڑا شوق تھا، لڑکے ان سے حجے کراتے تھے۔ ایک مرتبہ مجھے کیا شرارت سوچی، میں بھی چھوٹا تھا، میں نے کہا بابا یوسف کا حجے کیا ہے؟ کہنے لگے کافوا نون پیش چیرے زبر یوسف۔ لڑکوں نے قہقہا لگایا زور سے، وہ ایسے ہی کرتے تھے، مسجد کے دروازے پر سوتے، نماز پڑھتے نہیں تھے۔ ایک دن حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ڈانٹا تو اب انہوں نے نماز شروع کی۔ تالاب بالکل تالاب مسجد سے لگا ہوا تھا، تو ہم لوگ تو بچے تھے گھس جاتے، ہم لوگ بھی فارسی میں تیمم کرتے تھے، مسا وہ بھی کرتے تھے، سردی خوب ہوتی تھی تو ہمارا مسا ایسے ہوتا تھا۔ چلو بھائی، اب وہ بڈھا بھی ہم بچہ کمپنی کو دیکھ کر ایسے ہی مسا کر کے چل دیتے تھے۔
کیا نماز ہوئی کہ آپ نے کیا کیا؟ جہاں تک ممکن ہوا میں نے اعادہ کیا، حساب لگایا، سب پوری نمازوں کا اعادہ کر لیا۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ثُمَّ لِلَّهِ الْحَمْدُ۔ تھا وہ بچپن، لیکن بھائی ایسے بچپن سے کیا خام خواہ۔ ایک بچہ کہتا تھا 11 سال کا کہ ہم ماموں کے کولر میں پڑے رہتے تھے، نانی نے کہا روزہ رکھو، ہم نے کہا ابھی تو ہم نابالغ ہیں، تو نانی کہنے لگی نابالغ کچھ نہیں ہوتا ہے، روزہ رکھنا پڑے گا۔ ہم کہتے ہم لوگ روزہ رکھتے تھے اور مسجد میں جاتے تھے، نماز پڑھ کے آ کے بس ماموں کے کولر میں پڑے رہتے تھے۔ میں کہا بھائی تمہاری نانی جو ہے نیک تینت تھی، جو تم کو بچپن سے روزے نماز کو پابند کراتی تھی، اور وہ بھی لکھنؤ کی گرمی، اللہ کے پناہ 11 سال کے بچے کو روزہ رکھوا رہی ہیں، آسان کام نہیں ہے، لیکن بڈھی کے سامنے کسی کی چلتی ولتی نہیں تھی۔ آیا سمجھ شریف؟ اب تم لوگ سوچ میں لگ گئے ہو کہ ہیں یہ کیا ہوا، ہم تو کچھ بھی نہیں۔ ارے تم چماروں کی کمپنی سے تعلق رکھتے ہو، تم کو کون ایسی تہذیب سکھائے گا، ایسی تعلیم دے گا؟ بھائی وہ تو جو قصہ ہے سیدوں کے گھر کا ہے، ان کا خاندان وہاں سے رسی لگائے ہوئے کیسے گرے ہوں تو بھی کچھ نہ کچھ تو ہے ہی۔ موا ہاتھی تو 9 لاکھ، اور موا کتا، موا گدھا، کہ موا تم لوگ کم بختو، تم بھی تو وہی کمپنی ہو۔ جب تمہیں کوئی پوچھے تو کہہ دینا ہم تو میڈ ان وہی کمپنی۔ لوگ کہیں گے ما ھذا الاجمال وما المراد بذلک، کہہ دینا میاں هذه کلمۃ مشہورۃ مشروحۃ مفسرۃ معلومۃ للناس کل اخواننا یعرفہ فلا حاجۃ الی شرحہ، کوئی شرح کی ضرورت ہی نہیں ہے، فی جماعتو پڑھ لیں گے، کیا بات ہے۔ اس چمار کو دیکھو، فی جماعتو پڑھ رہا ہے۔ اچھا اس پاگل کی سمجھ میں بھی نہ آیا ہوگا کہ میں نے تو صحیح معنی بتا دیے۔ ارے بھائی وفا یفی سے فعل امر آئے گا فی مرد کے لیے اور فی عورت کے لیے۔ اب جماعت تو کسی لڑکی کا نام رکھ دے، فی جماعت، ارے جماعت جو تو نے وعدہ کیا ہے پورا کر، جلدی کھانا لا، چائے پکا۔ یہ بھی ایک شخصیت ہے، فی جماعت تو پڑھ رہا ہے۔ ہم سنا کرتے تھے کہ لوگ ایسے پڑھتے ہیں۔ چلیے صاحب، بابا جماعت صاحب چلیے، کیا کر رہے ہیں؟ باب فضل صلاۃ الفجر فی جماعت، فی جماعت، اچھا خیر۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے پہلے بیان فرمایا کہ صلاۃ با جماعت ذو الفضیلت ہے، اب خصوصیت سے فرماتے ہیں صلاۃ فجر کو با جماعت پڑھنا خصوصی فضیلت رکھتا ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باب میں 3 روایات ذکر کی ہیں۔ پہلی نماز میں صلاۃ با جماعت کی فضیلت کا ذکر ہے، اور دوسری روایت میں صلاۃ با جماعت کا تذکرہ ہے، اور تیسری روایت میں بھی صلاۃ با جماعت کی فضیلت ہے۔ تو اس دلائل عام ہیں اور دلیل دعویٰ خاص ہے، یہ دعوی خاص دلیل ادلہ عامہ سے کیسے ثابت ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ابو ہریرہ کی حدیث سے ثابت کیا ہے۔ اس میں صلاۃ با جماعت کی فضیلت کے بعد ملائکۃ اللیل والنہار کے صلاۃ فجر میں اجتماع کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز فجر کے با جماعت پڑھنے کو خاص فضیلت ہے، اس میں خصوصیت سے فرشتے شرکت کرتے ہیں اور رہ جاتی ہیں۔ ابو الدرداء اور ابو موسیٰ کی حدیث ہیں، ان کے متعلق یہ 2 جواب دیا جائے گا۔
ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ باب فی الباب ہے، اصل باب فضل الجماعہ ہے، اور آنے والی دونوں حدیثیں اصل باب سے متعلق ہیں، اس باب سے نہیں۔ اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ دونوں روایتیں اسی باب سے مربوط ہیں، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں حدیثوں سے اور طرح سے مسئلہ ثابت کیا ہے، اور اس کی تقریر یہ ہے کہ ابو درداء کی حدیث سے جماعت کا ذوالفضیلت ہونا ثابت ہوا، اور فجر کا مفضل ہونا نصوص سے ثابت ہے، اور جب دونوں کو ملایا جائے گا تو فجر کا ذوالفضیلت ہونا اور خاص فضیلت کا حامل ہونا خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا بظاہر وہ تعلق صلاۃ عشاء سے ہے، لیکن جب عشاء کی نماز میں مشقت ہوتی ہے اور اس پر خصوصی فضیلت ہے تو فجر کی نماز بھی جمہور کے ہاں تاریکی میں غلس میں ہوتی ہے، وہاں جانے کے لیے تاریکی میں چلنا پڑے گا، اس لیے اس میں بھی خصوصی فضیلت حاصل ہوگی۔ ہاکذا قرر الزین بن المنیر رحمہ اللہ تعالی المطابقہ بین حدیث ابی موسیٰ والترجمہ۔ چلیے، وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب۔ ارے آپ نے فی جماعت تو پڑھا بھی تھا، یا میں نے ویسے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ دیا؟ بول دیجئے کیوں بھائی بچوں؟ ارے آسامی میں نے ویسے ہی بھڑکی دیا، سچ میں پڑھا تھا اسے۔ میں نے اس لیے شبہ ہو گیا کہ تن کا تنوین لگا ہوا ہے، تو بھلا آپ ایسی صریح غلطی تو نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا؟ تنوین لگ رہی نا، کہہ دیں میں یہ سمجھا کہ یہ تنوین نہیں ہے، یہ تھپڑ کے دو نشان ہیں۔ چلیے، بالکل الو ہے، الو 80 گاؤں کوس پہ تورا گاؤں، تبو نہ چھوٹا الو ناؤ۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، پتہ نہیں کیا ان کو کوئی کچھ کسی نے کہہ دیا تو بہت خوش مزاج تھے، تو انہوں نے یہ جملہ کہا تھا 80 کوس پہ مورا گاؤں، تبو نہ چھوٹا الو ناؤ۔ بہت ہی اچھی طبیعت کے تھے۔ چلیے، وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اب تو اخبرنا سب کا بھائی مرنے کا وقت، ان کا خط آیا تھا کہ بدن میں خون نہیں ہے، اور یہ بہت تکلیفیں لکھی تھیں بیچاروں نے۔ حالانکہ ہمارے زمانے میں ماشاءاللہ بڑے صحت مند تھے، اور کہتے تھے جب سکندر نامہ پڑھنے لگے، کہنے لگے میں سکندر اعظم بنوں گا۔ ایک دن ایک لڑکے سے لڑائی ہو گئی، ذرا سا اس کا ناخون لگ گیا، ان کے خون نکلنے لگا، لگے رونے۔ تو میں آیا، میری کیا مصیبت آ رہی تھی، بلا وجہ میں بول پڑا۔ میں نے کہا اسی پر سکندر اعظم بننے کا شوق ہے، اس سے تو اس کا بس نہ چلا، مجھے دوڑا لیا۔ میں نے کہا لے بھائی اب مارے گئے۔ دوڑا پورے مدرسے میں گھوم کے، پھر آیا اپنے حجرے میں، کیا کرتا، بس اس نے ایک ہاتھ سے دونوں ہاتھ میرے پکڑ لیے۔ میں نے کہا لے اب مارے بس پھر کچھ ہی نے ہاتھ پکڑ کے ٹھنڈا ہو گیا، وہ دوڑ کے ہی ٹھنڈا ہو گیا تھا، ویسے اپنا روگ بانٹ رہا تھا۔ چلیے، کمزور آدمی کو کہیں نہ بولنا چاہیے بچوں، ورنہ اگر وہ مال دیتا تمہیں کیا کر لیتا۔ رفیع الدین کے سامنے تو اس کی چلی نہیں، رفیع الدین وہ سمجھ گیا تھا کہ رفیع الدین تو موڑ دے گا، ایک دم ہاتھ توڑ دے گا، اور یوں اس کو سمجھ رہا تھا یہ ہے ہی مریل سا، اسے داب لیں گے۔ چلیے، وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه۔ آپ نے پڑھا تبنو، میں نے پڑھا تبنو، آپ نے پڑھ دیا تبنو۔ کہہ دیتا ہے کہ تینوں اعراب سب ساتھیوں کو معلوم ہو گیا، اچھا ہے۔ چلیے، ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بس کم وقت تیری زبان صاف ہے، کہہ دے ایک تو کمال ہے، آپ نے تسلیم کر ہی لیا، نہ صحیح دوسرا۔ چلیے،
يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده 25 جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه اقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب محدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال تفضلها ب27 درجة. بچوں دعا کریے، بہت تکلیف ہے، اس میں تم سے کیا کریں؟ جیسے کوئی بہت بڑا وزن کمر پر پیٹھ پر آگ کا رکھا ہوا ہے اور کوئی ایسے کھینچ رہا ہے. اب یہ اتنا کہنا تھا کہ سر کو جیسے کسی نے چبا لیا ایسے. چلیے رات باہر سویا، پھر لگی سردی، پھر بھگا اندر. اب اندر نیند ہی نہ آ گیا. بہت دیر تک میں بیٹھا رہا، قاری جن بیٹھے رہے کہ قاری جن کون؟ میں نے کہا بھائی سو جائیے، تو آپ نے کچھ سنا نہیں. پھر تھوڑی دیر میں نے کہا سو جائیے، تو بھی آپ نے نہیں سنا. جیسے گدھ ہوتا ہے نا، اپنی گردن نیچی کر لیتا ہے، ایسے بیٹھے تھے. خیر تو میں تو لیٹا ہوا تھا. پھر تھوڑی دیر میں آنکھ کھول کے میں نے دیکھا کہ حضرت زندہ ہیں یا مر چکے ہیں. تو معلوم ہوا گئے وہاں سونے کے لیے. اسی لیے ایسے لڑکوں کو نہیں سلاتا ہوں. تو بھائی ایسا چاہیے، جب کہوں سو جاؤ تو سو جائے، جب کہوں اٹھ جاؤ تو اٹھ جائے. یہ حسنین ہے نا پٹنے والا، بالکل ناپسند ہے، بالکل ہی ناپسند ہے. اس سے زیادہ مجھے کتا پسند ہے. کہ کیوں؟ کم سے کم دروازے پر بیٹھا بھوں بھوں تو کرے گا، کسی کو گھسنے نہ دے گا. یہ تو کسی بھی کام کا نہیں ہے. اب رات سب ان کو کہہ کے جانا چاہیے. رات مجھ کو تو تنہا نیند نہیں آتی. یہ بغیر کہے جا کے حجرے میں لیٹ گئے. اچھا یہ تو چلا گیا اور یہ بیٹھا ہوا تھا پی جماعتوں وہاں سو رہا تھا. میرا انداز ایک طرف کو بیٹھا ہوا. تو میں 5 منٹ کے بعد یا 10 پر میری آنکھ کھل جاتی ہے. میری آنکھ کھلی تو سب سے پہلے طبیعت یہی ڈھونڈتی کوئی ہے کہ دیکھا تو حضرت بیٹھے تھے. میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے نہ ہاں کیا نہ کیا. میں نے کہا بھائی کب آئے گا حسنین؟ کیا پتا نہیں. کافی دیر کے بعد بھی بیچارہ کچھ بولا نہیں. میں نے کہا دیکھ کیا تو کہاں مارا پھرا. سر معلوم ہے حضرت کے سر میں درد ہے. میں نے کہا سر میں درد ہے؟ ارے ان سے کہو کہ ان کی آنکھ میں بھی درد ہو جاوے تو اچھا ہے. اپنے حجرے میں 3 دن تک تو بند رہیں. پھر بلا کے ان کو لایا. میں نے کہا اس بلا کو کہاں لے کے آئے؟ اگر یہ اس نے ٹرک چلایا خراٹا، ادھر میں چلاؤں گا ادھر یہ چلائے گا، ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا تو مصیبت ہو جائے گی. واقعی میں تو بہت زور سے خراٹا لیتا ہوں. بچوں میں بہت ڈرتا ہوں. کسی کے یہاں ایسی جگہ سونے سے گھبراتا ہوں جس سے اس کو تکلیف ہو. ایک میرے دوست ہیں، میں ان کے ہاں گیا ہوا تھا تو میں ان سے بہت صفائی سے کہہ دیا بھائی میں خراٹے لیتا ہوں اور کوئی آدمی میرے پاس چاہیے، کیا آپ لیٹ سکیں گے؟ کہ ہاں لیٹ جاؤں گا. میں نے کہا خراٹوں سے تکلیف تو نہیں ہوگی. کچھ بولے نہیں لیکن اندازہ ہوا کہ وہ ماہر ہیں، ان کو ٹرک ورک سے کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ پڑھ کے سوتے ہیں اور جب سو جاتے ہیں تو ان کو جگانے کے لیے بھی مستقل آدمی چاہیے. ایک دن فجر میں نے کہا بھائی یہ اٹھ جائیں کچھ. تو میں نے جا کے کہا بھائی کیا کروں اس کو کیسے دیکھوں. پھر موڈھا پکڑ کے ہلایا زور سے. میں نے کہا بھائی اٹھیے نماز کا وقت ہو گیا ہے. وقت بالکل نہیں، جلدی کیجیے. تو رات حضرت خیر سردی لگی. پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے نیند آئی. پھر یہ اٹھ کے آیا. اس نے کہا نماز کا وقت بالکل ہو گیا، وقت نہیں ہے، جلدی کیجیے. چلیے رات کچھ تھا بھی تو ٹھنڈ تھی نا رات. ہاں بہت رات پتہ نہیں کہاں سے ہوا آ رہی تھی، بہت ٹھنڈی ٹھنڈی. میں تو بیمار ہوں، بچوں میں کیا تمہیں پتا. بالکل ایک دم میرے سینے میں آگ لگی. پانی بہت پیتا ہوں لیکن پتہ ہی نہیں کہاں جاتا ہے اور اس سے مجھے تکلیف ہوتی بہت. پانی پینے کا میں عادی نہیں ہوں تو تھوڑا پانی پیتا ہوں. روٹی البتہ کھاتا ہوں، روٹی کھانے کا عادی ہوں.
ایک لڑکے کے پاس کھانا کھا رہا تھا مدینے میں، تو اس نے کہا آپ میرے گھر کیوں نہیں اچھی طرح کھاتے ہیں اور جگہ کھاتے ہیں؟ میں نے کہا بچے میں کھاتا تو ہوں سب جگہ وہی ایک روٹی، ذرا سالن اگر ٹھیک ہو شوربہ ہو تو ذرا سا لگا کے کھا لیتا ہوں، ورنہ آہستہ آہستہ کھا لیتا ہوں، کھاتا ہوں ایک روٹی۔ آلو سے اپنے ہاں تو بھائی آلو کا میدان ہے، کل تو کچا آلو کھلا دیا سب، پتلا پتلا کاٹ کے وہ کچا۔ میں نے کہا بھائی آئندہ احتیاط کریں، مجھے تکلیف ہو جائے گی، اب میں جوان نہیں ہوں، میرے ہضم نہیں ہوتا ہے کھانا۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت سالما قال سمعت ام الدرداء تقول دخل علي ابو الدرداء وهو مغضب فقلت ما اغضبك؟ مغضب یہ ان کلمات میں ہے جو بصیغہ مفعول استعمال ہوتے ہیں، فاعل کے معنی ادا کرتے ہیں۔ چلیے۔ قال والله ما اعرف من امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا انهم يصلون جميعا۔ ابو الدرداء نے اہل شام کے متعلق کہا ہے، شام میں اور کوئی چیز نہیں رہی تھی، ایک جماعت کی نماز رہ گئی تھی، ورنہ اہل مدینہ کا حال اور ہے، وہ پہلے آ چکا ہے کہ صرف تسویہ صفوف میں کمی آئی ہے، باقی سب چیزیں موجود ہیں۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم فابعدهم ممسا والذي ينتظر الصلاة، سب سے زیادہ اجر اس کو ملتا ہے جو دور سے آتا ہے۔ چلو۔ والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصلي ثم ينام۔ على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى قادة التقى، اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل، اللهم آثرنا واغفرنا وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، أما بعد، وبالإسناد المتصل منه إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه وأجزل ثوابه ووفاه وحشرنا في زمرة ونفعنا بعلمه، قال باب فضل التهجير إلى الظهر۔ تہجیر حاجرہ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے نصف النہار۔ اس وقت لوگ حرارت گرمی کی شدت کی وجہ سے آمد رفت چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے اس کو حاجرہ کہتے ہیں، اور اس وقت میں کہیں جانے کو تہجیر کہا جاتا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ نماز ظہر کو اول وقت میں جا کر ادا کرنے میں خاص فضیلت ہے۔ مصنف نے اس کو حدیث ابو ہریرہ کی حدیث لو یعلم الناس ما فی التہجیر لاستبقوا الیہ سے ثابت کیا۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ ابراد کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سخت گرمی میں ظہر کی نماز میں تعجیل کے بجائے اتنی تاخیر کی ٹھنڈک ہو جائے افضل و بہتر ہے۔ بعض علماء نے شافعیہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اصل تہجیر ہے اور امر بالابراد ارشادی ہے، لوگوں کی سہولت کے لیے حکم دیا گیا، لیکن اگر کوئی اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے سویرے نماز پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور جو حضرات ابراد کو افضل کہتے ہیں وہ تہجیر کی روایات کے کئی جوابات دیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ حدیث ابتدا سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسرا جواب یہ کہ تہجیر کے معنی ہے تبکیر فی الذہاب، اور سویرے جانے میں سے
فوراً نماز پڑھنا لازم نہیں آتا. اس میں اشکال ہے کہ عبرات کا جو مقصد ہے وہ اس طرح کی تاخیر سے حاصل نہ ہوگا. لوگ مسجدوں میں سویرے جا کر پریشان ہو جائیں گے. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں تحجیر سے مراد تبدیل کی غیر شدت الحر. اس پر اشکال یہ ہے کہ پھر تحجیر کی فضیلت ہی کیا ہوئی؟ تحجیر تو اس لیے فضیلت ہے کہ اس میں گرمی کی مشقت برداشت کرنا پڑتی. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شدت حر میں سخت گرمی نہ ہو لیکن بہرحال گرمی ہوتی ہے، اور سویرے جانے میں انسان کو دھوپ کی گرم ہوا کی شدت برداشت کرنا پڑتی ہے. چلیے بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثني قتيبة عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السماني عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق. بہت گرمی بہت ہو رہی ہے، بادل ہے سارے چاروں طرف، ٹھنڈی ہوا چل رہی، اور پھر بھی آپ لوگوں نے ایک پنکھا اتنا تیز کھول رکھا. اب یا تو بندی کر دو یا ایک دم کو ارے دائیں بائیں کا بند کر دو، سامنے کا ہلکا کر دو. چلیے تھرڈ نمبر ہے تو تھرڈ نمبر. چلیے راستے پر ایک کانٹے دار شاخ لٹکی ہوئی تھی، اس کو کاٹ دیا یا ہٹا دیا. اللہ نے اس کو اس کا بدلہ یہ دیا کہ اس کی مغفرت فرما دی. اس سے معلوم ہے راستے سے موزی چیز کو ہٹا دینا اللہ کی رضا کا سبب اور مغفرت کا باعث ہے. راستے میں کانٹا، پتھر، ہڈی وغیرہ پڑا ہو تو اس کو ایک طرف کر دیا جائے. اسی طرح راستے میں یہ چیزیں ڈالی بھی نہ جائیں اور پانی وغیرہ خصوصاً آج کل کی عمارتوں نہ ڈالا جائے کہ عمارتوں کو نقصان تو ہوتا ہی ہے، آنے جانے والوں کو بھی نقصان ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. چلیے ثم قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الحدم وشهيد في سبيل الله. المطعون جو طاعون میں وفات پائے، المبطون جو اس حال میں وفات پائے یا استسقاء میں وفات پائے. بعض کہتے ہیں جو پیٹ کی کسی بھی بیماری میں وفات پا جائے. صاحب والغریق ڈوب کر مرنے والا، وصاحب الحدم، حدم ہاؤ دال کے فتحہ کے ساتھ ہے. جو چیز منہدم ہو جاتی ہے یعنی کسی کے اوپر کوئی چیز گر جائے. شہید فی سبیل اللہ کچھ خبر ہی نہیں ہے. چلیے ارے احمق وہی کالا یہاں کیا چیز ہے؟ تو حدیث چل رہی ہے. بے تہذیب ہے، تجھے ایک حرف نہ آتا ہے نہ تو ایک طریقہ جانتا ہے، سمجھ میں نہیں آیا کیا تو نے پڑھا ہے. چل بس. فقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لادوهما ولو حبوا. وبلسان المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب احتساب الاثار. باب احتساب الاثار. احتساب کوئی کام ثواب کی نیت سے کرنا. آثار اثر کی جمع قدم کا نشان، یعنی انسان جب مسجد جائے یا آئے تو اس جانے آنے کو ثواب کی نیت سے کرے تاکہ اس پر اجر و ثواب ملے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ پہلے تہجیر کی فضیلت بیان کی تھی، اور گرمی میں لوگ عادتاً بہت تیز چلتے ہیں، جلدی جاتے ہیں، لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہیں، تو امام اور اس کو ذرا گراں سمجھتے ہیں
اس لیے امام بخاری نے تنبیہ کی اس آنے جانے کو اجر و ثواب کی نیت سے کرو، کیونکہ ہر قدم پر اللہ کی طرف سے نیکی ملتی ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حسين قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ مصنف نے آثار کا لفظ مطلق ذکر کر کے تعمیم کر دی تاکہ ہر نیکی کے اندر چلنے کو شامل ہو جائے۔ میرا خیال وہی ہے جو میں نے پہلے بیان کیا ہے، یعنی یہ ترجمہ غرض سابق پر تحریض کے لیے ہے۔ چلیے قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة لا تحتسبون آثاركم وزاد ابن ابي مريم قال جب مسلم شریف میں وارد ہے مسجد کے اطراف میں بقاع پلاٹ خالی ہو گئے تو بنو سلمہ نے وہاں منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا تحتسبون آثار دیارکم تکتب آثار۔ اس حدیث سے بعض علماء نے اس بات پر استدلال کیا کہ دار بعیدہ من المسجد دار قریبہ سے افضل ہے۔ دار بعیدہ من المسجد دار قریبہ سے افضل ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ دار قریبہ افضل ہے دار بعیدہ سے۔ یہی حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ حضرات کی رائے اور اسی کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا۔ ایک روایت میں وارد فضل الدار القریبۃ علی الدار الشاسعہ کفضل القاعد غازی علی القاعد۔ اور یہ بالکل بدیہی بات ہے کہ مسجد کے قریب ہونے میں اکتساب فضائل کے زیادہ امکانات ہیں۔ وہاں اذان کی آواز آتی ہے، اذان کے جواب دینے کی فضیلت حاصل ہوگی۔ مسجد میں جماعت کی نماز حاصل کرنے میں سہولت ہوگی۔ اعمال مسجد میں شریک ہونے کے زیادہ امکانات، اور پھر مسجد اللہ کا بیت ہے جس میں رحمت نازل ہوتی ہے، ایسی جگہ کا قرب یقیناً اس سے بہت سے افضل ہوگا۔ چلیے وزاد ابن ابي مريم قال اخبرني يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال حدثني انس ان بني سلمة ارادوا ان يتحبروا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم ان يروا المدينة فقال الا تحتسبون آثاركم قال مجاهد خطاهم آثار المشي في الارض بارجلهم وبلسان المتصل من قال مجاهد خطاهم آثار المشي في الارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نکتب ما قدموا وآثارهم۔ امام بخاری نے آثارهم کی تفسیر مجاہد سے نقل کی کہ اس سے مراد قدم کے نشانات، یہ قدم کے نشانات جس کار خیر میں بھی ہوں، جہاد میں ہوں، تحصیل علم میں ہوں یا جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے سب لکھے جاتے ہیں۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب فضل صلاه العشاء في الجماعه۔ جیسے امام بخاری نے اسی صفحے کی پہلی سطر پر فضل صلاۃ الفجر فی جماعت کا ترجمہ منعقد کیا، ایسے ہی یہاں فضل صلاۃ العشاء فی الجماعت کا ترجمہ منعقد کیا، اور یہ بھی تخصیص بعد التعمیم، یعنی نماز با جماعت کو تو فضیلت ہے ہی نماز منفرد پر، لیکن خاص خاص نمازوں کے با جماعت ادا کرنے میں خصوصی فضیلت ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے بخاری نے اس سے افضلیت ثابت کیا
اس لیے کہ عشاء کے بعد جماعت ادا کرنے کو فجر کے بعد جماعت ادا کرنے کے ساتھ فضیلت حاصل ہے، اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا دوسری نمازوں کے مقابل میں افضل ہے، لہذا عشاء میں بھی فضیلت آ جائے، یہ افضلیت آ جائے گی، لیکن یہ تقریر بعید اور امام بخاری کے طرز سے کے خلاف ہے۔ امام بخاری فضل کے تراجم صرف اس بات فضیلت کے لیے لاتے ہیں، افضلیت سے تعرض کم کرتے ہیں یا کرتے ہی نہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابو صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاه اكبر على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا لقد هممت ان امر المؤذن فيقيم ثم امر رجلا يؤم الناس ثم اخذ شعلا من نار فاحرق على شعلہ کی جمع شعلہ کی جمع شعلہ جلتی ہوئی آگ کا کی لپٹ۔ چلیے فأحرق على من لا يصل إلى الصلاة بعد وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله بعد یعنی بعد الاذان۔ چلیے وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اثنان فما فوقهما جماعة۔ یہ ایک حدیث کا لفظ ہے جس کو امام ابن ماجہ نے ابو موسیٰ اشعری سے اور ابن سعد نے حکم ابن عمیر سے، دارقطنی نے عبداللہ ابن عمرو سے اور روایت کیا ہے، اور دوسرے صحابہ سے بھی یہ مضمون منقول ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ کی شرط پر کوئی روایت تھی نہیں، اس لیے اس کو تو اپنی کتاب میں درج کیا نہیں، لیکن اس کا مضمون مصنف کے نزدیک صحیح تھا اور لفظ مختصر اور واضح اور مشہور تھے، اس لیے اس کو ترجمہ بنا دیا اور اپنی روایت سے اس کو ثابت فرمایا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک ابن حویرث اور ان کے رفیق کو نماز با جماعت کا حکم دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ تم میں جو بڑا ہو امامت کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا جماعت کی کم سے کم تعداد 2 آدمی، اور جب 2 سے جماعت محقق ہو جاتی ہے تو 2 سے زائد سے تو بدل جائے اولا محقق ہو جائے گی، اس لیے ترجمے کا مضمون روایت الباب سے ثابت ہو گیا۔ شیخ ابو حامد نے اس بات پر اجماع نقل کیا کہ سب سے کم درجے کی جماعت 2 آدمی ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس سے ایک اثر پر رد کیا، ابن ابی شیبہ نے حسن بصری سے نقل کیا الثلاثۃ جماعۃ، اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا کہ حسن بصری کے نزدیک کم درجے کی جماعت 3 آدمی ہیں، بظاہر ان کو حدیث کا علم نہیں ہوگا۔ چلیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن ابي قلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاه فاذنا واقيما ثم ليؤمكما اكبرهما وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاه وفضل المساجد۔ ترجمے کے 2 اجزاء، پہلا جز یہ ہے اگر کوئی مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے تاکہ باجماعت نماز ادا کرے، اس کی خاص فضیلت ہے، فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے فضل المساجد، امام بخاری نے اس کو اس طرح ثابت کیا کہ فضیلت سابقہ مذکورہ کے حصول میں مسجد کو دخل ہے۔ چلو
وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي الزناد عن عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه لا يزال احدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني قبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الامام العادل سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل